فرمایا الا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جس پر تم عمل کرو اور اس عمل کے نتیجے میں تمہارے اندر باہم محبتیں پیدا ہو جائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا حضور بتلائیے، فرمائیے کیا ہے وہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا افشوا السلام علیکم، یہ عام کر دو، جو بھائی میرے السلام علیکم، جو بھائی میرے السلام علیکم، یہ مستقل عنوان ہے۔ کہاں نبی علیہ السلام نے السلام علیکم کا حکم دیا؟ بلکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے گھروں میں تشریف فرما ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام تشریف فرماتے، خود ان کا اپنا بیان ہے کہ جب میری نگاہ نبی علیہ السلام کے رخ انور پر پڑی تو میرے دل نے شہادت دی کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آگے بڑھا تو میں نے سنا آپ فرما رہے تھے افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے تھے کہ سلام کو عام کرو، جو بھائی مسلمان ہو، امیر ہو یا غریب۔ آج تو امیروں کو ہوتا ہے سلام، پیسے والوں کو سلام ہوتا ہے، جو افسر ہو ان کو سلام ہوتا ہے، غریب کو تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ اس کو کوئی کھانا کھلاتا ہے۔ عمرا کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں، غریب کو کوئی کھانا کھلانے کے لیے آبادہ تیار نہیں ہوتا۔ لیکن یہ امارت اور غرابت کا یہ تفرقہ اور یہ تفریق یہ ہم نے پیدا کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے علیہ السلام یہ بات ارشاد فرمائی، سب کو سلام کرو، افشوا السلام واطعموا الطعام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مندوں کو کھانا کھلاؤ، جن کے پاس کھانا نہیں ان کو کھانا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذو الجلال نے فرمایا نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیتیمًا وَاسِیرًا، اس کی انتہائی بات اندازہ کیجیے، اے میدان کارزار میں جہاں بلب ہے اور کہتا ہے پانی، ماں پانی پیش کیا گیا، پانی دیا گیا، اسی اسلام میں کسی اور کی زبان سے یہ بات نکلی، کسی اور زخمی مسلمان کی، کہ پانی، اس نے کہا دوسرے کو دے دو، اس کو دے دو، خود نہیں پیا۔ آپ جہاں بلب ہے، پانی کی تمنا اور تلاش ہے، لیکن جان کو قربان کر لیا، دوسرے بھائی کی جان بچانے کے لیے پانی اس کے پاس بھجوا دیا، اور یہ پھر اسی طرح آگے دو چار اور ساتھیوں تک یہی مسئلہ پہنچا۔ یہ تھی نبی علیہ السلام نے اور اللہ ذو الجلال نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت اور اطعموا الطعام کی مثال۔ اللہ اکبر کبیرہ، واطعموا الطعام وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو، رشتہ داری کو ملاؤ، رشتہ داریوں کو قائم رکھو۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارا رشتہ دار کون ہے۔ نبی علیہ السلام نے نسب نامے کو محفوظ کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ پتہ چلے کہ تمہارا رشتہ دار کون ہے، تمہارا چچا کون ہے، تایا کون ہے، خالہ کون ہے، چچیرا بھائی کون ہے، خالہ داد بھائی کون ہے، یہ سارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ لیکن آج کل تو ہماری بالکل ہماری روش ہی بدل گئی، جو ملتا ہے آنٹی ہے، یہ کون ملتا ہے، یہ کون ہے، یہ انکل ہے، یہ آنٹی اور انکل نے بیڑا گھر کر دیا۔ کیا پہچان ہے آنٹی کی؟ جائز اور ناجائز تعلق ہے تب بھی آنٹی، اور اگر سودا خریدا ہے تو تب بھی آنٹی، گھر میں رشتہ دار آئی ہے تب بھی آنٹی، اور ہمارا نسب ہے، ہمارا خاندان ہے، یہ الفاظ ان لوگوں نے پیدا کیے ہیں جن کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے، جن کے نسب محفوظ نہیں ہے، جن کے خاندان محفوظ نہیں ہے، خاندانی نظام جن کا تباہ ہو چکا ہے، اور وہ اپنی استدائی پر اب خود ہاتھ ملتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمہارا خاندان اللہ کا شکر کرو محفوظ ہے، باپ کی طرف سے نسل ہے، ماں کی طرف سے نسل ہے، اور اسی نسل کے بارے میں فرمایا وصلوا الارحام، صلہ رحمی کرو آپس میں۔ دیکھو باپ کے رشتہ دار کون ہے،
بھائی کے ماں کے رشتے دار کون؟ ماں کی بہن ہے تو فرمایا ماں نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے تو وہی اگر ملے گا جو ماں کے ساتھ صلہ رحمی کا ملتا ہے. یہ ہے صلہ رحمی، یہ ہے رشتہ داری کو بلانا. واصل الارحام وصلوا باللیل والناس نیام. جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اللہ کو یاد کرو، اس وقت نماز پڑھو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کی یہ تعلیم سنی تو نرم دل ہار بیٹھے، کہنے لگے یہ نبی کی تعلیم ہو سکتی ہے، کسی اور کی تعلیم نہیں ہو سکتی. مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے نبی علیہ السلام کی تعلیم.